اور پھر آپ کو لیے چلتا ہوں پھر شہر کوفہ کے اندر. شہر کوفہ میں مسجد کوفہ اور مسجد کوفہ کے باب صوبان کے مقابل درمیان سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بنا ہوا ایک روزہ، ختیجہ بنت امیر المومنین کا روزہ. کہتے ہیں تقریباً یہاں وہ دکان تھی میثم تمار کی، جہاں مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بیٹھ جاتے تھے. میثم کی دکان کا محل وقوع آپ نے سمجھ لیا. میثم کا مزار کہاں پر ہے؟ اس پورے علاقے زیارت میں بیت الشرف سے نکل کے پورا کاروان زائرین جب آگے بڑھتا ہے تو پورے پارکنگ اور گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر میثم کے روضے پر پہنچ جاتے ہیں. میثم ابو سالم، پہلے آپ کا نام سالم تھا، پھر اللہ کے حبیب کے الفاظ کے لحاظ سے نام رکھا گیا میثم، اور سالم کی بجائے ابو سالم کنیت قرار دی گئی. یحییٰ تمار کا بیٹا میثم. اور میثم نے رزق معنوی حاصل کیا. بہت غور کیجئے گا کہ جہاں پر مولا ان کی دکان پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، میثم کی دکان، بہت مشہور واقعہ. صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ السلام علیک یا امیر المومنین جب انسان کو رزق مادی کا مسئلہ ہو تب بھی کہے، جب رزق معنوی کا مسئلہ ہو تب بھی مولا سے کہے السلام علیک یا امیر المومنین. میثم کے پاس مولا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں میثم کی. میثم مولا کو بٹھا کے ایک دن چلے گئے، تو کام پڑ گیا تھا. بہت بڑی بات ہے، کبھی غور کیجئے گا. اس طرح سے دوستی اور عشق ہو جائے کہ اپنی دکان پر کوئی اپنے مولا کو اکیلا چھوڑ کے اپنے کسی کام سے چلا جائے. میں حیران ہوں شعراء کو کیا ہو گیا. نصیر کو یاد کرتے ہو، میثم کو یاد نہیں کرتے ہو. نصیر وہ جسے امام نے اپنی تلوار سے مارا، میثم جس کو امام نے سینے سے لگایا. یہ میثم چلے گئے. میثم کی دکان کوئی بہت بڑی نہیں تھی، 2 کام کرتے تھے. بعض نے لکھا کہ آپ کھجور بیچتے تھے اور ساتھ میں کبھی کبھار جب موسم آتا تھا بطیخ کا یعنی خربوزوں کا کوئی بیچتے تھے. تو موسم تھا اس وقت کھجوروں کا. چلے گئے، واپس آئے، دیکھا سارے ٹوکرے خالی ہیں. کون سی بڑی شاپ ہوگی، کون سے ڈیزائن کے بنے ہوں گے شوکیس وغیرہ. نارمل سی دکان تھی، ٹوکرے رکھ دی اور اس لگے بیچ رہے ہیں. آئے دیکھا سب خالی ہے. امام سے کہنے لگے مولا کیا کوئی گاہک آ گیا تھا؟ امام نے بڑی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا. بہت غور کیجیے گا، ایسا علی کس کو برداشت ہوگا آپ میں سے ہم میں سے. ویسے میثم ہی تھے جو برداشت کرتے تھے مولا کو. اللہ اکبر. کیا مطلب کہ دکان میثم کی، مال میثم کا، اور لٹا دیا مولا علی نے آ کے. آپ تو اس علی کو چاہتے ہیں جو آپ پر اپنا مال لٹا دے. وہ علی پسند ہے جو آپ کے مال کو اپنے ہاتھ سے لٹا دے. ارے یہاں تو مالی واجبات ادا کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. انسان فطرہ بھی نکالتا ہے تو پوچھ پوچھ کے کتنے کلو ہے، کہیں زیادہ نہ نکل جائے. اگر ہو مسئلہ خمس کا تو پوچھتا ہے اور راستہ نکالے مولوی صاحب یہ کچھ خمس کم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان عجیب ہو جاتا ہے. جب خدا کے نام پہ دیتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، جب خدا سے لیتا ہے تو سخی ہو جاتا ہے، جھولی پھیلا کے مانگتا ہے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. خیر اپنے آپ کو روکتا ہوں ورنہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی. میثم اور رزق معنوی. میثم پلٹ کے واپس آئے اور امام سے پوچھا. امام نے فرمایا مسکرا کہ میثم سائل آیا تھا، اس نے مانگا، ہم نے دے دیا. زکوٰۃ نہیں دی ہے، خمس نہیں دیا ہے، دکان کا سارا مال کھجور سب دے دیا. اب کوئی ہو میرے جیسا کہیں مولا جب آپ نے دکان خالی کر دی تو اب کھولنے کا فائدہ کیا ہے.
میثم نے دستے ادب باندھ کے فرمایا مولا سائل نے کھجور مانگی تھی، اس سے کھجور مل گئی، مولا میں بھی سائل ہوں، مجھے بھی کچھ دے دیجئے۔ کیا طریقہ ہے مانگنے کا! گرچہ وہ استاد سید جعفر شہید کا وہ جملہ ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں جو نمی آ گئی۔ اب یہ تو شاعری کے انداز تھے، شاعری اپنے مقام پر ہے اور حقیقت کے الفاظ اور بلند تر ہوتے ہیں۔ میثم مانگ رہے ہیں کہ میں سائل ہوں۔ آئیے آج مجلس شہادت میں ہم سب مل کے کہیں مولا ہم سب سائل ہیں۔ اگر کسی نے کھجور مانگی تو اسے کھجور مل گئی نا، تو رزق مادی بھی مل گیا، تو مجھے کیا دیں گے؟ امام نے فرمایا میثم میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ اتنا قریب بلایا کہ کوئی مولا کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہو، کوئی مولا قدموں پہ گرنا چاہتا ہو۔ امام نے میثم کے سینے کو اپنے سینے سے ملا دیا، اللہ اکبر، اور ملا کے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں عطا کر دیا علم منایا، علم بلایا۔ منایا اور بلایا دونوں علم، مستقبل کے حالات کا علم، لوگوں کے حالات کا علم، منایا کہتے ہیں نیتوں کا علم۔ تو تمام علوم معنوی امام علیہ السلام نے بطور رزق میثم کو عطا کر دیے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، خلوص قلب کے ساتھ کہیے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔